السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آج سارا دن آپ نے جشن آزادی کی مختلف تقریبات میں حصہ لیا ہوگا۔ یہ تقریبات کل شام سے ہی شروع ہو گئی تھی اور ساری قوم آتش بازی کے مظاہرے، کھیل تماشے اور باجے بجانے میں لگ گئی۔ چلیں، کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ساری قوم نہیں، اس میں ہم شامل نہیں۔ تو ہم تو جب بھی پاکستان میں بات کرتے ہیں تو 25 کروڑ کو اکٹھا ایک ہی طرف لے لیتے ہیں، تو ان کو میں الگ کر دیتا ہوں جو اس کھیل تماشے میں شامل نہیں تھے، اور یقیناً بہت سے لوگ اس میں شامل نہیں تھے، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف تقریبات میں تو ضرور شامل تھی، لیکن بہت سے تماشوں میں تھے۔ ظاہر ہے آتش بازی خوشی کا اظہار ہے، اور رات 12 بجتے ہی پاکستان کے گلی کوچوں میں فائرنگ کا آغاز ہوا۔ پتہ نہیں کس کو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار بھی ہیں اور جن کا لائسنس بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم شاید پڑوسیوں پہ، اپنے گاؤں گوٹھوں میں اپنا رعب جمانے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے، ویسے آزاد تو ہم ہو ہی چکے تھے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے کا ٹھیکہ صرف اور صرف مولوی حضرات کے سپرد کر دیا ہے، جو کہ صبح سویرے اٹھ کے اس ملک کی سلامتی کے لیے مساجد میں دعا کرتے ہیں، چونکہ رات دیر تک کھیل تماشوں سے ہمیں کہاں فرصت کہ صبح اٹھ کے اس ملک کی آزادی کی صبح نو کو دیکھ سکیں، اور پھر 12-13 بجے ہم اٹھے اور پھر سے سڑکوں پہ پیپے بجانے لگے، چونکہ ہم آزاد ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں آزادی اس کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں۔ ہم نے کس سے آزادی حاصل کی، کیوں کر آزادی حاصل کی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، آج کی نوجوان نسل اس سے لا علم ہے، اور قصور اس نوجوان نسل کا نہیں ہے، میری اور ہماری جنریشن کا یہ قصور ہے کہ ہم حقیقت کو آگے ان تک منتقل نہیں کر سکے۔ اور یہ ایک المیہ ہے، ہمیں اس کا ادراک کرنا ہوگا۔ اور آج کے دن ایک اور دکھ کی بات، پچھلے 77 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، جو ہم سے پہلے گزرے سال، ان میں بھی یہی تھا کہ جو طاقت میں بہت بڑا ہے وہ اس آزادی کے دن اتنا ہی زیادہ جشن مناتا ہے، اور خاص کر آج کے دور میں، پچھلے 2-3 سالوں میں، جہاں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ان کے سامنے یہ کھیل تماشے ہوتے ہیں اور آزادی کے نام سے ہوتے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اور ویسے بھی
ہم نے یہ آزادی آخر کس لیے حاصل کی تھی؟ ہندوستان میں ہم اکٹھے رہ رہے تھے نا. تو آپ کہیں گے نہیں جی، یہ تو دو قومی نظریہ، چونکہ ہندوستان میں دو قومیں تھیں، مسلمان اور ہندو. تو بھائی یہ دو قومی نظریہ ہے جس میں ایک قوم ہندو اور دوسری مسلمان تھی. تو مسلمان کیوں الگ ہونا چاہتے تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقبال نے جو خواب دیکھا تھا جس پاکستان کا، تو وہ نظریہ تھا نا. اور وہ نظریہ تھا کہ ہم دارالکفر میں رہ رہے ہیں اور ہمیں دارالسلام میں جانا ہے. اور پاکستان ایک ایسا خطہ جس کو ہم نے دارالسلام بنانا ہے. 1947 میں یہ پیارا وطن تو بن گیا، لیکن 77 سال گزر جانے کے باوجود ہم اسے دارالسلام نہیں بنا سکے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا، جو اس ملک کے بننے کی بنیادی وجہ ہے وہ پوری نہیں ہوگی، تو یقیناً ہم آزاد نہیں ہوں گے اور ہم آزاد نہیں ہیں. ہاں، اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کہ جو قومیں اس وقت آزاد نہیں ہیں ان سے پوچھا کہ آزادی کیا ہے. یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن آزادی ایک کاز کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کاز ہی مر جائے، مٹ جائے، یا اس کا وجود ہی کوئی نہ ہو تو وہ آزادی بیکار ہے. تو ہمیں اس آزادی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آباد رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم.